شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی اور ملکہ علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ مال روڈ، گڑی شاہو، ریلوے اسٹیشن، برینڈت روڈ پر بھی بادل برسے۔ بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی اور ملکہ علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے۔ لاہور میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں ریکارڈ کی گئی، جہاں 45 ملی میٹر بارش برسی۔ تاج پورہ میں 43، اپر مال پر 40، گلشن راوی میں 42 ملی میٹر بارش برسی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی امید ہے۔ مزید جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ جی سہیل۔ بالکل جی، لاہور میں مانسون کی ایک اور برسنے والی موسلادھار بارش نے تو جیسے جل تھل ایک کر دیا۔ علل صبح شروع ہونے والی بارش کافی دیر تک چلتی رہی اور یہ کافی تیز اور موسلادھار بارش تھی، جس کے باعث شہر کے بہت سے نشیبی علاقے جو ہیں وہاں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس سے چونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے شہریوں کا آمد و رفت تو زیادہ نہیں تھی، لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقوں میں کافی مقدار میں پانی جمع ہے اور اب چونکہ آفیسز وغیرہ میں جانے کا وقت ہے تو اب شہریوں کے لیے بڑی حد تک مشکل ہے۔ سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ فروخ آباد میں ریکارڈ کی گئی، جو 45 ملی میٹر بارش برسی، اور اس کے ساتھ ساتھ تاج پورہ میں بھی اتنی مقدار میں ہی بارش برسی، یعنی 45 ملی میٹر، اور اس کے بعد پھر اقبال ٹاؤن میں 44 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، مغل پورہ میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اور اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف تناسب سے بارش برسی، لیکن مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی مقدار میں بارش ہوئی ہے اور موسلادھار بارش ہوئی ہے اور پورے لاہور میں یہ بارش برسی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا ہے جی کہ آف اینڈ آن یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو بارش کا بہت زیادہ زور تھا وہ شاید اتنی زیادہ بارش تو دوبارہ نہ برسے، لیکن کسی نہ کسی حد تک تھوڑی بہت بارش برسنے کا سلسلہ وقت سے چلتا رہے گا، جس کی شدت بعض علاقوں میں درمیانے درجے تک بھی ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل۔ طلب کی نسبت رسد میں کمی کے باعث مرغی کا گوشت مزید 8 روپے سستا ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 392 روپے سے 384 روپے فی کلو کی سطح پر آ گیا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی۔ زندہ برائلر ہول سیل 255، پرچون ریٹ 265 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں مرغی کا گوشت مزید 8 روپے سستا ہو گیا ہے اور مرغی کا گوشت 392 روپے سے 384 روپے فی کلو کی سطح پر آ گیا ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ بجلی فی یونٹ 3 روپے 32 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ مئی کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ نیپرا نے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی کے بلوں کی برسات۔ نیپرا نے بجلی مزید 3 روپے 33 پیسے فی مہنگی کر دی۔ بجلی نرخوں میں اضافہ مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں جولائی کے بلوں میں کی جائیں گی۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ سی پی پی اے نے مئی کی ایڈجسٹمنٹ میں فی یونٹ 3 روپے 41 پیسے کا اضافہ مانگا تھا۔ پنجاب میں بجلی کے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو فری سولر سسٹم دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کو ریلیف دینے سے متعلق بڑا فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے بجلی کے بڑھتے بلز پر بہت تکلیف ہے، دیکھ کر غریبوں کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ان کے حق کے لیے کھڑی رہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کو ریلیف دینے سے متعلق بڑا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو فری سولر پینل دیا جائے گا، جبکہ 200 یونٹ سے 500 یونٹس والے صارفین کو سولر کے لیے بغیر سود قرضہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منصوبوں سے پیسے منتقل کر کے عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب 200 سے 500 یونٹس کے صارفین کو سولر لگانے کے لیے 75% تک رقم ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے بلز پر بہت تکلیف ہے، غریبوں کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ان کے حق کے لیے کھڑی رہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسران کو ہدایت کی کہ غریبوں کو ریلیف دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔
बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। शहरी मलिक एहतशाम ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली के भारी भरकम बिलों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मलिक एहतशाम की जानिब से दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर प्रोटेक्टिव टैरिफ लगा दिया है। साथ ही 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया गया है। शहरियों पर प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ का बोझ डाल दिया गया है। अदालत से वज़ारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस दरखास्त का जायजा लेने के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। बिजली के भारी भरकम कम बिलों से शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला है। एक कमरा किराए के मकान का 10,000 बिल। बंद रोड कसूरपुरा के रहायशी की बच्चों समेत खुदसूसी की कोशिश। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। शहरी का कहना है नाकिस मीटर की 12 शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। बिल अदा करूं कि बच्चों को खिलाऊं। महंगाई के साथ साथ बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल, शहरी एहतजाज और इंतहाई हद तक जाने पर मजबूर। बंद रोड कसूरपुरा के रिहायशी शदीद परेशानी में मुब्तला, एहतजाज पर मजबूर। एक शहरी के बच्चों समेत खुदसूसी की कोशिश। शहरियों समेत मुतासिरा शहरी का कहना है कि एक कमरे के किराए के घर का बिल 10,000 रुपए वो कहाँ से अदा करें। नाकिस मीटर की 12 शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। बिल अदा करूँ कि बच्चों को खिलाऊं। पिछले महीने मैंने 10,000 बिल उतारा, इस महीने भी मैंने 10,000 का बिल उतार के आया हूँ। आज मैं आया हूँ, मैंने कहा यार भाई आप मेरा मीटर चेंज कर दें, आपकी मेहरबानी। मैं इन्हें पैसे नहीं भर सकता। गरीब हैं, जिनके घर किराए पे हैं, मकान है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद हो गए हैं। अभी बताएं इनका क्या करना है, गरीब किधर जाएंगे। रात को 4 चक्कर लगाए, सुबह आया हूँ, अभी फिर आया हूँ, अभी तक आ नहीं रहे। ये सारे अंदर छुपे हुए हैं, अंदर ही है, कहीं पे नहीं गए, आ नहीं रहे। मौके पर मौजूद SHO का कहना था कि जल्द अज जल्द मसले के हल की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारा मीटर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी है, पेमेंट भी जमा करवाई हुई है। आगे हमने चेक किया, SHO साहब से रब्ता कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं या तो उनके दफ्तर में मौजूद नहीं है। जैसे ही रब्ता होता है, रब्ता करके इनका मामला सोल्व कराते हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने और मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का मुतालिबा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अपने हक के लिए सबको जदोजहद करना होगी। सही लीडरशिप ही आवाम को मुश्किलात के भंवर से निकाल सकती है। हाफिज नईमुर रहमान ने ताजिरों से 12 जुलाई के धरने की हमायत मांग ली। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की ताजिरों से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने ताजिरों से 12 जुलाई के धरने की हिमायत मांग ली। ताजिरों ने भी हाथ खड़े करके हाँ में हाँ मिलाई। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जिनको मराद मिली हुई है इनको तो पर किलोमीटर भी पैसे मिलते हैं। ऐवान में खड़े होकर कहते हैं हमने बजट IMF को देख कर बनाया है। ये अपनी किकबैक्स के लिए सब गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं। कमर्शियल यूनिट अदा करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अदा करते हैं, रेजिडेंशियल लोग अदा करते हैं, पूरा पाकिस्तान अदा करता है, सिवाय उन चंद लोगों को जिनको मराद मिली हुई है। उनकी गाड़ियां देखें आप, उनके पेट्रोल जो वो खर्च करते हैं, वो जिन गाड़ियों में बैठते हैं उनके तो किलोमीटर भी 3-4 किलोमीटर में जो है वो पर किलोमीटर उनका वो बनता है माइलेज। ये अपनी नालायकी की वजह से, अपनी किकबैक्स की वजह से, अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि हुकूमत अवाम को महंगाई की चक्की से निकाले, खुदा न करे कि मुल्क में अनारकी फैल जाए। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं हम चाहते हैं IMF से जान छुड़वा कर आवाम पर लागू टैक्स ख़त्म किया जाए। आज बिजली के बिलों पर एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करती लोगों पर जुल्म होते रहें और हम करीसों पर मज़े करते रहें। ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के ज़ेर एहतमाम मॉडल टाउन में सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद किसी हुकूमत के लिए नहीं थी बल्कि निज़ाम बदलने के लिए थी। हम चाहते हैं IMF से छुटकारा हो, आवाम पर से भारी टैक्स का बोझ खत्म हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद कभी भी किसी हुकूमत के लिए नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो निज़ाम बदलना चाहती थी। हम कहते हैं कि इस IMF से जान छुड़वाओ। ये जो हमारे
ہماری ساری قوم ٹیکس دے رہی ہے، کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں اور کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات سعید چیمہ اور سینئر رہنما اسلم گل نے کہا کہ بھٹو جیسا دلیر لیڈر نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ اب ہوگا۔ آج تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے، سپریم کورٹ سے لے کے، پنڈی سے لے کے، بنی گالا سے لے کے جاتی عمرہ تک ہر مقام تسلیم کرتا ہے اور مثال دیتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، شہید بے نظیر بھٹو کی۔ پہلے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی، اور کیا کہتی تھی؟ کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو صاحب نے تاریخ میں مرنا قبول نہیں کیا۔ بھٹو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے اور آئندہ بھی تاریخ میں زندہ رہے گا۔ تو وہاں بیگم رسول بھٹو شہید، وہ بھی شہید ہے، اس نے بھی بہت جدوجہد کی۔ اگر نصرت بھٹو شہید بھٹو صاحب کے بعد پارٹی کی قیادت نہ کرتی تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوں۔ تقریب سے فائزہ ملک، ارشد جٹ، امجد جٹ، زاہد ذوالفقار، آصف ناگرہ اور شاہدہ جبین سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین بابر کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونلز نے انتخابی اپیلوں پر سماعتیں روک دی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ الیکشن ٹریبیونل سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری حکم۔ لاہور ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونلز نے انتخابی اپیلوں پر سماعتیں روک دی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے انتخابی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد معلوم ہوگا کہ انہوں نے تمام ٹریبیونلز معطل کیے ہیں یا کچھ مخصوص۔ ٹریبیونلز نے انتخابی اپیلوں پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس شاہد کریم، جسٹس چودھری اقبال، جسٹس انوار حسین، جسٹس مرزا وقاص رؤف، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس راہیل کامران شیخ، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس سلطان تنویر نے کیسز کی سماعت روک دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے بعد 8 الیکشن ٹریبیونلز قائم کیے تھے۔ کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھائی کے قاتل کی سزائے موت کوئی عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مجرم گلریز کی اپیل پر تحریری فیصلہ کیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مجرم گلریز نے اپنے بھائی محمد وقاص کو قتل کیا ہے۔ مجرم کو ٹرائل کورٹ نے 2020 میں سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ مقتول کی اہلیہ نے مجرم گلریز کے خلاف شیخو پورہ میں مقدمہ درج کروایا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرن ان چیف پیاف میاں سہیل نثار کہتے ہیں لاہور چیمبر کا نظام ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ چیئرمین پیاف سینیٹر ظفر اور ناصر حمید کہتے ہیں لاہور چیمبر میں تاجروں کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ہم تاجروں کی نمائندہ آواز ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرن ان چیف پیاف میاں سہیل نثار کے پیاف ہاؤس میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کچھ عرصے سے لاہور چیمبر میں معاملات درست نہیں چل رہے۔ چیمبر کا مقصد ذاتی معاملات کو حل کرانا نہیں بلکہ عام کاروباری فرد کو تحفظ دینا ہے۔ لاہور چیمبر کو اصل حالت میں لانا ہوگا، سب کو دعوت ہے ہمارے ساتھ مل کر نظام کو ٹھیک کریں۔ ایکچولی بیسک جو ہمارا چیمبر کا مقصد ہے ہم وہاں سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ ہمیں جو کام کرنے چاہیے چیمبر میں رہ کے وہ ہم بالکل ہی اس سے ہٹ چکے ہیں۔ کسی کا اگر کوئی ذاتی تعلق ہے تو اپنا کام کرا جاتا ہے۔ ایکچولی ہمارا مقصد یہ ہے جنرل ہماری پبلک جو تاجر ہیں، جو چھوٹے تاجر ہیں اسپیشلی، بڑے تاجر تو پھر کچھ نہ کچھ اپنا سبب بنا لیتے ہیں، ہمیں ان کے لیے محنت کرنی ہوگی، ان کا ساتھ دینا ہوگا اور ان کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ چیئرمین پیاف سینیٹر ظفر نے کہا کہ لاہور چیمبر میں 3 ماہ تک ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہی کال نہیں کی جاتی۔ گزشتہ 3 میٹنگز میں ممبران کی غیر حاضری وضع کرتی ہے کہ چیمبر کے معاملات کتنے بگڑ چکے ہیں۔ سابق سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نے کہا کہ کافی آوازیں آ رہی ہیں کہ پیاف کا نام ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، پیاف ہم ہیں اور رہیں گے، کل بڑے سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ نے کام دکھایا اور ایسے لوگوں کو وہ لے کر آئے جنہوں نے چیمبر کے ماحول کو اس وقت تباہ و برباد کیا۔ وہاں پہ مسائل کی بجائے جس قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی یا جس قسم سے آپس میں وہ الجھتے رہے،
ये हमारा माटो नहीं है। काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं कि जी ये नाम हमने उनका ले लिया है, अगर उनके पास कोई चीज़ है तो सामने लाएं, हमारे पास तो सारा कुछ है, ये प्याफ हमारी है, उनको हमने नोटिस दे के निकाला है और वो अब प्याफ में नहीं रहे। उनसे भी इसी मीडिया के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारा नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें। प्याफ हम हैं और हम ही रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर बानी चेयरमैन प्याफ मियां शफकत अली, साबिक सदर लाहौर चैम्बर सुहेल लाशारी और तारिक जावेद मलिक समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे।